میں نے آپ کی خدمت میں سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، جو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ یہودیوں سے یہ بات کریں، خطاب یہودیوں سے ہے رسول خدا کے ذریعے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ ایک فارمولہ ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، میرے حبیب ان یہودیوں سے کہہ دیں اے یہودیو، ایھا ہادو جنہوں نے یہودی مسلک یا مذہب کو اپنایا ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ خیال ہے، دعویٰ ہے کہ تم ہی خدا کے دوست ہو دنیا میں اور کوئی خدا کا دوست نہیں ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یہ صرف دوستی کی دعویٰ سے دوستی ثابت نہیں ہوگی، تم اگر واقعاً خدا کے دوست ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ خدا کی دوستی کی نشانی اور دلیل موت کی تمنا ہے۔ موت کا خوف نہ ہونا یہ خدا کی دوستی کی دلیل نہیں بن سکتا، موت کی تمنا یہ خدا کے دوست ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم خدا کے دوست ہو اور کوئی خدا کا دوست نہیں ہے، فلا تخافوا من الموت، پھر موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فتمنوا الموت، کیوں موت کی تمنا کرے؟ موت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ موت کے نتیجے میں بیوی بچے، جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، گھر جو ہے نا وہ اجڑ جاتا ہے۔ فتمنوا الموت، کس لیے؟ موت کی تمنا کرو۔ میں مجالس میں عرض کرتا ہوں کئی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ کہ اچھا پھر خدا خود فرماتا ہے آپ ان سے کہیں کہ اگر تم خدا کے دوست ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ پھر خدا خود ہی فرما رہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، میرے حبیب میں تمہیں بتا دوں یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ وَذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ، ان کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، ان کو پتہ ہے کہ اس گھر یا اس عالم کو بسانے کے لیے انہوں نے آگے کیا کچھ بھیجا ہوا ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ کیا یہ فارمولہ ہم مسلمانوں پر لاگو نہیں ہوتا، صرف یہودیوں پر لاگو ہوتا ہے؟ پھر آج کا یہودی تو وہ جو مرضی کرے اس کو کوئی نجات ملنے والی نہیں ہے۔ وہ جس زمانے میں یہودیوں کے طرف جس نبی کو بھیجا گیا تھا وہ اس نبی کے پیروکار اگر ہوتے، اس زمانے میں مرتے تو ان کو نجات ملتی۔ آج کا یہودی جو ہمارے نبی کی نبوت کا منکر ہے اس کو تو نجات نہیں مل سکتی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کے ولی ہو، ظاہر ہے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا نا میں خدا کا دشمن ہوں، سارے مسلمان دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ خدا فرماتا ہے یہ فارمولہ صرف یہودیوں پر لاگو نہیں ہوتا، تم مسلمان بھی اگر خدا کے دوست ہونے کے دعوے دار ہو وہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، انبیاء کی تاریخ کو بھی پڑھیے، اہل بیت کی تاریخ کو بھی پڑھیے۔ میں نے اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کسی اور گھرانے میں حتیٰ انبیاء کو بھی موت کی تمنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ عجیب روایت ہے، گستاخی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل شیخ الانبیاء کہتے ہیں، شیخ الانبیاء امامت کے عہدے پر فائز تھے نا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ان کا لقب خلیل تھا، لقب خلیل تھا۔ یہ عجیب روایت ہے۔ اسرائیل نے آ کے حضرت ابراہیم سے اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آج آ کے میں آپ کی روح قبض کروں، اجازت ہے؟
حضرت ابراہیم نے نہ انکار کیا نہ یہ کہا کہ بسم اللہ حاضر ہوں. فرمایا اچھا اللہ کے حکم کی تو تمہیں تعمیل کرنی پڑے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ایک سوال میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو یا درخواست. اللہ سے کہو میں تیرا خلیل ہوں، میں تیرا دوست ہوں. خلیل دوست کو کہتے ہیں نا. تو کوئی دوست اپنے دوست کی جان لینا چاہتا ہے، پسند کرے گا؟ اسرائیل حضرت ابراہیم خلیل کا یہ پیغام یا سوال لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ نے کہا جی اسرائیل سے کہ میرے خلیل سے جا کے کہو کہ تمہاری روح جب قبض ہوگی تو کہیں اور نہیں جائے گا، تو نے میرے پاس آنا ہے. کوئی دوست بھی اپنے دوست کے پاس جانے سے گھبراتا ہے. ہاں تجھے تو میرے پاس آنے کے لیے بے تابی کا انتظار کرنا چاہیے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. یہ علی اور اولاد علی کی خصوصیت ہے. جو علی فرماتے ہیں ایک شیرخوار بچہ شیر مادر اپنی ماں کے دودھ سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا میں علی موت سے مانوس ہوں. نابالغ بچے، اہل بیت کے نابالغ بچے. قاسم کی کیا عمر تھی کربلا میں؟ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے 13-14 سال کے تھے. ہاں جب چچا سے وہ میدان میں جا کے شہید ہونے کی اجازت طلب کی تو امام نے پوچھا تھا کہ کیف الموت عندک، بیٹے قاسم یہ بتاؤ، ہاں جانے کی اجازت تو طلب کرتے ہو، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، موت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ تمہاری نزدیک موت کی کیا حیثیت ہے؟ تاریخ میں اس کے علاوہ، قاسم ابن حسن کے علاوہ کسی اور کی زبان سے آپ کو ایسے جملہ نہیں ملے گا. فرمایا چچا میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین سمجھتا ہوں. ملتا ہے کسی اور کی زبان سے؟ جس کو اپنے عقیدے کے راسخ ہونے کا یقین ہے اور زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا نہ کرے.